اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم 4 دفعہ رفع دین کریں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم 4 مرتبہ رفع دین کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں رفع یدین کیا چیز ہے۔ رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، اور یدین کہتے ہیں ان دونوں ہاتھوں کو۔ جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور امام یا مؤذن تکبیر کہنے کے بعد امام یہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو امام نے کیا کیا ہے؟ رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو یا تو کندھوں تک لاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کانوں تک، تو آپ اللہ اکبر آپ نے کہا اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ ہر نماز کے آغاز میں کیا جاتا ہے۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کیا 4 مرتبہ رفع دین کیا جائے گا؟ ہر رکعت میں کیا جائے گا؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز کی محفل میں۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اسے سنجیدگی سے سنیے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ میری اور آپ کی انشاءاللہ تعالی جنت تک رسائی کا سبب بن سکتا ہے۔ جی ہاں، سنیے۔ هل يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط؟ ہمیں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہم صرف ایک مرتبہ رفع دین کریں لا بد من رفعها في جميع أركان الصلاة، یا پھر ہمیں یہ بتا دیجئے کہ نماز میں کس طریقے سے رفع دین کیا جائے گا؟ پوری نماز کی کیفیت رفع دین کی شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے، جو مفتی عام ہیں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز۔ السنة رفع اليدين عند الإحرام، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جب آپ نماز کا آغاز کرتے تو رفع یدین کرتے، اللہ اکبر کہتے، وعند الركوع، اور آپ جب رکوع میں جاتے پھر آپ اللہ اکبر کہتے، رفع یدین کرتے اور رکوع میں جاتے، الرفع منه، اور پھر جب آپ رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہتے اور پھر آپ رفع دین کرتے، وعند القيام التشهد الأول، اور عند القیام تشہد الاول۔ تو یہاں جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں ان میں جب آپ دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر کھڑے ہوں گے نا، تشہد پڑھنے کے بعد، التحیات للہ کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ تو 2 رکعت کی جو نمازیں ہیں، پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا، ہاتھ باندھ لیے، پھر اس کے بعد آپ جب رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہا، آپ نے پھر رکوع میں چلے گئے سبحان رب العظیم، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع دین کیا، پھر اس کے بعد آپ جب سجدے میں جائیں گے تب رفع دین نہیں کریں گے، اور سجدے سے جب آپ اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے تب رفع دین نہیں کریں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے تشہد میں کھڑے ہوتے وقت، تو جب آپ پہلی رکعت مکمل کر لیں گے، دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں، سجدے کے بعد آپ نے کھڑے ہو گئے تو آپ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے، جب آپ نماز میں رکوع میں جائیں گے، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تب آپ کو رفع یدین کرنا ہے۔ یہ اختصار سے سنیے۔ اور إلى الثالثة، وليس ذلك واجبا بل هو سنة، یہ مسنون عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، فعله مصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فعله خلفاء الراشدون، فعلہ خلفاء الراشدون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ رفع دین، اس کے بعد صحابہ نے بھی کیا ہے، خلفاء راشدین نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نے کیا ہے، وهو نقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وہ تمام اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کیا کرتے تھے، یہ مسنون عمل ہے۔ والسنة للمؤمن أن يفعل ذلك، السنہ للمؤمن ان يفعل ذلك، یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سنت ہے تو ہم پھر نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ رفع دین کرے، کیونکہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے في جميع الصلوات، فی جمیع الصلوات، ہر نماز چاہے وہ وطر ہو
نماز جنازہ ہو، نماز تراویح ہو، استخارہ ہو، تحیۃ المسجد ہو، نماز جمعہ ہو، نماز عصر ہو، نماز مغرب، ہر نمازوں میں المؤمنة لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام. نساء والرجال، شیخ فرما رہے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں یہاں مختلف نہیں ہیں بلکہ ایک ہی طرح کا رفع دین کریں گے، اور دونوں کے لیے یہ مسنون عمل ہے اور دونوں کو کرنا چاہیے، إلا ما خصه بالدليل. اور اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ کے گھر میں ہو، صحیح مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مل جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر. والسنة إرفاع اليدين عند التكبيرة الأولى أحيانا تکبیرۃ الاولیٰ سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھایا کرتے تھے، منكبين أو حيال أذنين، ایسے جیسے کہ یہاں کندھوں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھایا کرتے تھے، اور یا پھر آپ کندھوں تک یا کانوں تک. کانوں کی لو نہیں چھوا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں تو لو نہیں چھوا کرتے تھے، بلکہ آپ ایسے کریے یا پھر ایسے کیجیے. وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع منه. ہاں رکوع میں جاتے وقت بھی رفع دین، رکوع سے اٹھاتے وقت بھی رفع دین، وهكذا عند القيام الشهر الأول إلى الثالث. اور تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے وقت بھی تشہد سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کیا کرتے تھے. كما جاء في الأخبار الصحيحة یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك مستحب وسنة وليس بواجب. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو ہمیں آپ کو صرف اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور نماز کا صحیح طریقہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.